السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری بہنوں، میں ایک سلسلہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ موت سے لے کر عالم برزخ تک کے حالات، اس موضوع پر میں آپ کے سامنے قسط وار باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے تحت میں جن جن پوائنٹ پہ بات کروں گا وہ آپ کے سامنے چند نکات رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا ہے موت کی یاد، پھر اس کے بعد موت کی سختیاں، پھر اس کے بعد روح نکلنے کے بعد کہاں قیام کرتی ہے، اور اس کے بعد اللہ والوں کی روح کیسے نکلتی ہے، پھر اس کے بعد جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کی روح کیسے نکلتی ہے، پھر اس کے بعد قبر کا مفہوم، پھر اس کے بعد قبر میں مومن کے اعزازات، انعامات، قبر میں جو اللہ والے ہیں، اللہ پر جو ایمان رکھنے والے نہیں تھے، اللہ پر ایمان نہیں لایا، اس کے ساتھ کیا سزا ہوگی، قبر کے فتنے حق ہے، فتنہ قبر کے اسباب کیا ہیں، فتنہ قبر سے محفوظ رکھنے والے اعمال کیا ہیں، فتنہ قبر سے محفوظ رہنے والے لوگ کون سے ہیں، عذاب قبر روح اور جسم کس کے ساتھ ہوگی، مردے کی کیفیات، انشاءاللہ اس کے متعلق یہاں تک جو ہے ہم آپ سے باتیں کریں گے۔ تو پہلے یہ جان لیجئے کہ ہماری جو زندگی ہے دنیا میں، جو ہم لوگ جی رہے ہیں، انسان کی جو زندگی ہے وہ 5 ادوار سے گزرتی ہے۔ پہلا ہے عالم ارواح، دوسرا ہے عالم رحم مادر، تیسرا ہے عالم حیات، اور چوتھا ہے عالم برزخ، اور پانچواں ہے عالم آخرت۔ عالم ارواح، حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے بعد اللہ نے ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیر کر قیامت تک آنے والے انسان کو روح کی شکل میں لایا اور کہا الست بربکم، تو سبوں نے کہا تھا قالوا بلا۔ یہ اس وقت کی زندگی ہے۔ پھر دوسری زندگی ہے عالم رحم مادر، ماں کے پیٹ میں جو آدمی بچہ رہتا ہے، جیسے ماں کے پیٹ میں، بطن میں انسان کم و بیش 9 مہینے کی زندگی گزارتا ہے، تو ایک زندگی وہ ہے۔ اور تیسری زندگی ہے عالم حیات۔ زندگی کا یہ تیسرا دور ہے جس میں انسان مختصر مدت کے لیے قیام کرتا ہے، جیسا کہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمر میں 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ تو یہ تیسری زندگی ہوئی۔ اور چوتھی زندگی عالم برزخ ہے۔ یہ چوتھا دور دنیا کے مقابلے طویل ترین دور ہے۔ حضرت آدم سے لے کر اب تک ہزاروں سال کا عرصہ بیت چکا ہے، اور لوگ اپنے اپنے قبر میں پڑے ہیں، سفر جاری ہے۔ اور 5ویں زندگی ہے یا 5واں دور ہے یہ عالم آخرت۔ یہ ہمارے سفر کی آخری منزل ہے، جس میں انسان اس دنیا والے جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور اپنی حقیقی قیام گاہ جنت یا جہنم میں ہمیشہ قیام کریں گے۔ تو یہ 5 دور سے انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ اب میں پہلا نقطہ جو ہے وہ ہے موت کی یاد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ہاضم اللذات، یعنی الموت، رواہ ابن ماجہ، باب ذکر الموت۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اور عبداللہ بن عمر کی حدیث
جس میں ایک آدمی انصار کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کیا اور پوچھا ای المؤمنین افضل، مومنوں میں افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا حسنہم خلقا، جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ پھر پوچھا ای المؤمنین اکیس، مومنوں میں زیادہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور موت کے بعد آنے والی وقت کے لیے اچھی تیاری کرتا ہو، اولئک الاکیاس، وہی سب سے زیادہ عقل مند اور دور اندیش ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اکیس الناس واحزم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور دور اندیش کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واکثرہم استعدادا للموت اولئک الاکیاس۔ آپ نے فرمایا جو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرے اور اس کی تیاری کرے وہی زیادہ عقل مند اور دور اندیش ہے۔ سہیل بن سعد انصاری کی روایت ہے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک کی موت ہوئی، صحابہ ان کی تعریف اور کثرت عبادت کا ذکر کرنے لگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ جب صحابہ چپ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل کان یکثر ذکر الموت، کیا وہ کثرت موت کا ذکر کیا کرتا تھا؟ کہا گیا نہیں۔ تو فرمایا فہل کان یدع کثیرا مما یشتہی، کیا مرغوبات نفس کو چھوڑا کرتا تھا؟ عرض کیا گیا نہیں۔ فرمایا ما بلغ صاحبکم کثیرا مما تذهبون الیہ، جس درجے کو تم پہنچے ہو وہ وہاں تمہارا بھائی نہیں پہنچا ہے۔ میرے دوستو، تو کثرت سے موت کو یاد کرنا چاہیے جو لذتوں کو مٹانے والی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے اس طرح حیا کرو جیسا کرنے کا حق ہے۔ ہم لوگوں نے کہا ان لا نستحی والحمدللہ، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ قال لیس ذاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا، بلکہ اس طرح جیسا کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ ان تحفظ الراس وما وعى، سر اور جو کچھ سر میں ہے، آنکھ، کان، زبان کی حفاظت کرو۔ وتحفظ البطن وما حوى، اور پیٹ اور جو کچھ پیٹ سے لگی ہے اس کی حفاظت کرو، یعنی حرام کھانے، شرمگاہ کو حرام کرنے سے بچاؤ۔ وتتذکر الموت والبلاء، موت اور موت کے بعد ہڈیوں کے گل سر جانے کو یاد کرو۔ ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، جسے آخرت کا ارادہ خواہش ہو وہ دنیا کی زینت چھوڑ دے گا۔ فمن فعل ذلك فقد استحى، جس نے ایسا کیا وہی حیا کرنے والا ہے، یعنی من اللہ حق الحیا، جیسا کہ حق ہے حیا کرنے کا۔ تو میرے بھائیوں، موت کو یاد کریں۔ اور موت کی سختی کیا ہے؟ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنوا الموت فإن حول الموت شدید، موت کی تمنا نہ کرو، جاں کرنے کی تکلیف بڑی شدید ہے۔ وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَن يَطُولَ عُمْرُ الْعَبْدِ، نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کی عمر لمبی کر دے۔ وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْإِنَابَةَ، اور اسے توبہ کا توفیق دے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ وہ موت کی سختی بڑی شدید ہے۔ موت کی سختی کا اندازہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سے کیجئے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، جسے ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف شروع ہوئی، یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واہ کرب ابتاہ، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
لا کرب علی ابیک بعد الیوم، او فاطمہ میری بیٹی، آج کے بعد تیرے باپ کو ایسی تکلیف نہ ہوگی۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں مات النبی وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایسی حالت میں ہوئی کہ آپ کا سر مبارک میرے سینے اور ٹھوڑے کے درمیان تھا۔ فلا اکرہ شدت الموت لأحد بعد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی۔ تو موت کی سختی بڑی تیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں مبتلا ہو گئے، حضرت فاطمہ کو دیکھا نہ گیا اور وہ کہہ اٹھی واہ کرب ابتا ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے موت کی سختی سے بچنے کی تدبیر کریں، اچھے نیک اعمال کریں اور برے اعمال سے بچتے رہیں۔ میرے دوستو، آج کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی۔ بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مات النبی وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي، نبی کی موت ہوئی۔ تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی ہے بلکہ پردہ پوش ہو گئے ہیں، تو جان لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ کہتی ہیں مات النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی۔ بخاری کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ موت کی سختیاں ہیں اور موت کی یاد، موت کی سختیاں میں نے یہ آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے جو قسط ہے اس میں روح کیسے نکالی جاتی ہے، یا مومن کی روح کیسے نکلتی ہے، اور جو اللہ مومن نہیں ہے ان کی روح کیسے نکلتی ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی دوسرے قسط میں۔ تب تک اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ۔